We will discuss 30th module اور اس کا ٹاپک ہے لیڈرشپ فار پروفیشنل پریکٹس. وقت کے ساتھ ساتھ ہر پروفیشن میں ہر فیلڈ میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ آتا جا رہا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے اس کا بنیادی ریسپانسبلٹیز میں ایک ریسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ہر پروفیشن میں جیسے میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ شروع ہوا تو 70s میں ایک پروفیشنل سروسز میں ایک کانسیپٹ ایمرج ہوا دنیا کے ایڈوانس کنٹریز میں کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کیسے کی جائے. اور پروفیشنلزم واز کنسیپچولائزڈ ایز دا ایفیشینٹ ڈلیوری آف اے کلائنٹ ڈیمانڈ لیڈ سروس، کہ ایک بندے کی، ایک پیشنٹ کی، ایک انسان کی، ایک سوسائٹی کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، ان کی کیا ضرورت ہے اور وہ پروفیشن کس طریقے سے پورا کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور کلائنٹ ڈریون جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پروفیشنلزم کا ہونا ضروری ہے. It also became substantially incorporated into the process of managing public service organizations such as schools. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے معاشرے کی خدمت کر رہے ہو، پبلک سروس کس طریقے سے کر رہے ہو، سوسائٹی کی خدمت کس طریقے سے کر رہے ہو. تو یہ جو کانسیپٹ انکارپوریشن آیا کہ جو وہ آپ اپنے سروسز کو انکارپوریٹ کریں پبلک میں، سوسائٹی میں، اس کے بنیادی جو کانسیپٹس تھے، آسپیکٹس تھے، دو تھے. The structural aspect entailed head teacher and the teacher's role and tasks become increasingly managerial. Number 2, the cultural aspect. میں پہلے ڈسکس کیا کہ ایک اسٹرکچرل ہے کہ ہیڈ ٹیچر کا کیا ہے اور کلاس ٹیچر کا کیا ہے، سمپل ٹیچر کا کیا ہے، اور دوسرا ہے کلچرل آسپیکٹ کہ وہ کس طریقے سے لینگویج کے لحاظ سے، اس لوکل ریکوائرمنٹ ہے، ریلیجن کے لحاظ سے، ایتھنیسٹی کے لحاظ سے کس طریقے سے اس کو ایک پروفیشن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. چیلنجنگ دا پروفیشنس ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ دا ٹریڈیشنل کنسیپٹ آف دی پروفیشن بیکیم فرام دی mid-60s کہ جی ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نیو پروفیشنس آ رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل تھے وہ 60s میں آئے، اس کے مطابق وہ ان کا کیا ڈیپینڈ تھا کہ اس کے ڈیپینڈنس تھی کہ اٹ واز سبجیکٹ ٹو دی کرٹیک چیلنجنگ دی سینٹرل ٹینٹس آف واٹ از مینٹ ٹو بی دا پروفیشنل. 60s میں جو کانسیپٹ تھا کہ جی پروفیشنل کیا ہے، اس پہ ایک کرٹیسزم شروع ہوا. انیشلی دس کرٹیک اسٹیمڈ لارجلی فرام اے پولیٹیکل لیفٹ پرسپیکٹیو. جو ترقی پسند جو کانسیپٹ کے لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، سیاسی پارٹیز تھی، سیاسی سوچ کے، سیاسی اسکول آف تھاٹ والے تھے، انہوں نے اس پہ تنقید کرنا شروع کی کہ پروفیشنل بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اور 70s میں اس میں مزید تنقید آنا شروع ہو گئی. ناؤ فرام اے پولیٹیکل رائٹ پرسپیکٹیوز ڈرائیون بائی دی بورجوئنگ کاسٹس آف دی professionally staffed public services. The professionalized can be regarded as having two dimensions. Number 1, enhancing the standing of a profession کہ یہ ہر پروفیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹینڈنگ، میری ریپوٹیشن، میرا رول، میرا کنٹریبیوشن بڑھے. مثلا کسی زمانے میں ڈاکٹرس کا پروفیشن کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی. none of the professionals was equal to the profession and the professional as a doctor. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر پروفیشن نے کوشش کی کہ اس کو پیرالل لایا جائے. اور the second point is the unfolding critique claimed that the former had become too dominant over the latter. Critiques from the left and the right generated the accountability movement. دونوں طرف سے آئی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، کہ ہر پروفیشنل کس طریقے سے جا رہا ہے، کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اٹس اسٹریٹجی انٹیلڈ سینٹرلائزنگ پالیسی. کس طریقے سے انہوں نے کیا، سینٹرل پالیسی ہونی چاہیے. ڈیوالونگ ٹو لوکل مینیجرس دے ٹاسک دا امپلیمنٹنگ دیز پالیسیز کہ کیا کرنا چاہیے، سینٹرلائز کیا جائے یا ڈی سینٹرلائز کیا جائے. کریٹنگ اے سیریز آف دی کوازی گورنمنٹل آڈٹ ایجنسیز ٹو انشور امپلیمنٹیشن. یہ کرٹیسزم آیا لیفٹ سائڈ سے تھنکر سے اور رائٹ سائڈ تھنکر سے. انسٹیٹیوشنل انکارپوریشن کیا ہونی چاہیے
مثلا جیسے ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں کہ جی ایک انسٹیٹیوشنل انکارپوریشن ہوتی ہے, سوسائٹل انکارپوریشن ہوتی ہے, انڈیویجول اون انکارپوریشن ہوتی ہے. تو institutional ہوگی that entails assimilating the professional mode of organizing work into the managerial mode of organizing work. This form of incorporation has generated relatively little overt teachers' resistance. There are also strong imperatives for head teachers and the teachers to accept incorporation of teaching into management. کیونکہ ہم لیڈرشپ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہیڈ ٹیچر, لیڈ ٹیچر, لیڈرشپ ان دا ٹیچنگ, اس پہ جو ڈفرنٹ کانسیپٹس ایمرج ہوئے اس پہ ڈسکس ہوتا رہا کہ دا سکسیزفل ٹیچنگ کیریئرس ایونچولی ٹک ٹیچرس آؤٹ آف دی کلاس روم اینڈ ان ٹو دی لیڈرشپ. کہ ایک ٹیچر لیڈر کا کانسیپٹ دنیا میں بہت 70s کے بعد جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آیا ہے کہ ٹیچر کو کلاس روم سے نکال کے لیڈرشپ رول دینا چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اسکول کی لیڈرشپ کرے, سوسائٹی میں لیڈرشپ کرے. لیڈر کی جو کمپیٹنسیز ہوتی ہیں, لیڈر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں, لیڈر کی جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ اس ٹیچر میں آنی چاہیے. سکسیزفل کیریئر ان ایجوکیشن ناؤ انٹیلس پیسیج تھرو سکسیڈنگ رولس. کلچرل انکارپوریشن کیا ہے؟ پہلے انسٹیٹیوشنل انکارپوریشن ہم نے ڈسکس کی. اب کلچرل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کلچر کے ڈفرنٹ آسپیکٹ ہیں. لینگویج ہے, ایتھنسٹی ہے, کلچر ہے, مذہب ہے, یہ کلچر کے آسپیکٹس بنتے ہیں. تو وہ انکارپوریشن ٹیچنگ میں کیسے آتی ہے کہ وہ ٹیچر ایک آرگنائزیشن میں ان چیزوں کو ٹیچر کس طریقے سے انکارپوریٹ کرتا ہے, کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. اور دا پرسسٹنس آف دی پروفیشنلزم میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جنرلی دی پروفیشنلزم اکنالجز دی انیویٹیبل ایمبیگوٹی, کمپلیکسٹی اینڈ ارینی آف دی ٹیچرس. ان دیز اٹ ہیز ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس. فار ایگزامپل کنٹیجنسی, پریگمیٹزم کہ حالات کے مطابق کس طریقے سے کام کیا جائے, کنسٹرکٹیوزم کہ سولو فلائٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈفرنٹ لوگ جو اس میں اسٹیک ہولڈرس ہیں مل کے کام کریں. اسکیپٹسزم اینڈ ریفلیکسونیس کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس میں کس طریقے سے اصلاح کی ضرورت ہے, کس طریقے سے اس میں غلطیاں ہو چکی ہیں اور اس کو کس طریقے سے امپروو کرنا ہے. اینڈ دا کولابوریشن, اکیلے کام نہیں ہوگا ایک پروفیشن میں, اس میں کولابوریٹ کرنا پڑے گا. اور دا ٹیمپریٹ لیڈرشپ اینڈ دا پروفیشنل پریکٹس, یہ لیول آف دی لیڈرشپ کو ڈفرنٹ لیولس ہیں, تو اس میں ٹیمپریٹ لیڈرشپ ہے جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. Improving the professionalism of the teachers is perhaps best undertaken at the school level and which has been sustained by the many teachers in the face of the permanent reforms. ہر دنیا میں مختلف اداروں میں, مختلف قوموں میں وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمس آ جاتے ہیں. مثلا پاکستان میں ہر ایجوکیشن پالیسی وہ ایجوکیشن ریفارمس بنتا ہے, اور 21st سینچری کے اسٹارٹ میں پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر ریفارمس آئے, تو وہ ریفارمس کے مطابق اس سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. And the temperate leadership is the managerial aspect کہ ایک لیڈرشپ اینڈ مینیجرل دونوں کو, مینجمنٹ کا دونوں جو چلتی ہیں وہ ٹیمپریٹ کو بالکل قریب چلے جاتی ہیں یہ کانسیپٹس. اور ٹیچر کا کس طریقے سے انہانسڈ پروفیشنلزم ہو لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. اپروچ آف انہانسنگ دی ٹیچرس اسٹیم ڈیزروز پرومیننس اینڈ پروگرامس آف دی لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ development and training. Since it is predicted and empathy with the experienced realities of teaching, it surely offers a better prospects for improving education.